اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ واقعی یہ کلاگاچھی ہے یا پھر میں غلط ایڈریس میں آ گیا ہوں. ایک شعر پڑھوں, ملاحظہ فرمائیے. ممبر نور پہ علماء کرام حاضر و موجود ہیں, بس ان کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے, چاہے وہ نیچے بیٹھا شخص ہو یا کرسیوں پہ بیٹھا ہو یا ممبر نور پہ ہو, اگر واقعی آپ اپنے سینے میں کلیجہ موجود ہے آپ کے اندر, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا دھڑکنا چاہیے. وہ شعر پہنچاتا ہوں, ملاحظہ فرمائے کہ میرے بھارت پہ کوئی وار ہو ہی نہیں سکتا. میرے خیال سے یہ جلسہ بھارت ہی میں ہو رہا ہے اور کلاگاچھ جو ہے یہ بھارت کا ایک حصہ ہے. صحیح بات ہے کیا؟ جتنے لوگ اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں انہیں پاکستان جانے کا انتظام کر دیا جائے. شعر میں پہنچاتا ہوں, واقعی اگر آپ ہندوستانی ہیں تو اٹھائیے, مسکرا کر بول دیجئے یا رسول اللہ. رسول اللہ. اب شعر سنیں کہ میرے بھارت پہ کوئی وار ہو ہی نہیں سکتا, کوئی سنی ذلیل و خوار ہو ہی نہیں سکتا. جسے خواجہ معین الدین اجمیری سے نسبت ہے وہ اپنے ملک کا غدار ہو ہی نہیں سکتا. جسے خواجہ معین الدین اجمیری سے نسبت ہے وہ اپنے ملک کا غدار ہو ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ, یہ لوگ جلسہ ہی سننے آئے ہیں. جو لوگ کھڑے ہیں بھیا بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیں. انشاءاللہ یہ انتظام صرف آپ کے بیٹھنے کے لیے کیا گیا ہے, اور دھیرے دھیرے آپ نہیں جائیے گا تو پھر بعد میں آپ کو جگہ ملنا بہت مشکل ہو پائے گا, کیونکہ خطیب اعظم ہندوستان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا مفتی سلطان رضا سیوانی کی آمد ہو گئی ہے. وہ آرام گاہ میں آرام کر رہے ہیں, اور چند لمحے کے بعد آواز و ترنم کا وہ بادشاہ شہنشاہ ترنم شاعر ملک ہندوستان حضرت اختر پرواز صدیقی وہ تشریف لانے والے ہیں. اس لیے جو لوگ گھوم رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں یا دکانوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ لے لیں تاکہ بعد میں آپ کو دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. تیار ہیں آپ حضرات؟ جلسے کو آگے بڑھایا جائے. تیار ہیں؟ ایک بار محبت سے بولیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آئیے اب میں تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ نبی کی نعت خوانی واقعی لوگ بآسانی سنا کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اور تیاری کر لیں آپ اپنے اندر. 4 مصرے میں نعت پاک کے حوالے سے پڑھتا ہوں. بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ زندگی اس کی عبادت ہی عبادت ہو گئی. بول دیجئے سبحان اللہ. زندگی اس کی عبادت ہی عبادت ہو گئی, جس کو نعت مصطفیٰ سننے کی عادت ہو گئی. ایک امام احمد رضا کے کنز ایمان کے طفیل, ہم سنیوں کے ایمان کی حفاظت ہو گئی. ایک امام احمد رضا کے کنز ایمان کے طفیل, ہم سنیوں کے ایمان کی حفاظت ہو گئی. اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے ایک بار اور بتائیے کہ نعت پاک کے اشعار کون کون سننے کے لیے تیار ہیں. ہاتھوں کو اٹھائیں, مسکرا کر ایک بار ہاتھوں کو لہرا کر بول دیں یا رسول اللہ. اب یہ بتائیے کہ کربلا کی زمین جانتے ہیں آپ؟ امام حسین کا نام آپ نے سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے امام حسین کا نام سنا ہے؟ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پہ دین اسلام کے لیے اپنی گردن کی قربانی پیش کی تھی کہ نہیں؟ جان کی قربانی پیش کی تھی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کے دیوانے اگر واقعی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, تو سچی محبت امام حسین سے اگر کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو امام حسین کے نام پہ اٹھا لیجئے. چاہے وہ منبر نور پہ ہو, علماء کرام کی ایک جماعت موجود ہے, چاہے نیچے ہو یا کہیں بھی ہو, کھڑا ہو بیٹھا ہو, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. سچی محبت امام حسین سے کرتے ہیں, اور آپ یہ جانتے ہیں کہ واقعی امام حسین نے آقا کے دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کر کے یہ بتا دیا کہ نانا کے دین کے لیے اپنی جان تو کیا, پورے کنبے کو میں پورے گھر بار کو لٹانے کے لیے تیار ہوں. اگر واقعی آپ بھی امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنی گردن کو کٹایا تھا, تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور امام حسین کے نام پہ اٹھا کر رکھیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے دیوانے امام حسین کے. جی آپ بھی دیکھ لیجئے کہ کون کون امام حسین کا شہدا ہے, دیوانہ ہے, مستانہ ہے, فرزانہ ہے. اٹھائے رکھیے. میں دعا کرنے جا رہا ہوں, یا اللہ جتنے لوگوں نے امام حسین کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھایا ہے ان کے ہاتھوں کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرما. آمین. تیار ہیں آپ حضرات؟ سچے دیوانے ہیں امام حسین کے. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر تھوڑا سا لہرا دیجئے, میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی آپ امام حسین کے سچے دیوانے ہیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کربلا کی زمین تھی, امام حسین نے اپنے گردن کی قربانی پیش کی تھی. جتنے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں سچے اگر واقعی امام حسین کے دیوانے ہیں, تو آج میں گردن کی قربانی نہیں چاہتا, سب سے کرسیوں کی قربانی چاہتا ہوں. کرسیوں کی قربانی دے دیجئے, میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی آپ امام حسین کے سچے دیوانے تھے.
اسلام کے ماننے والے جو ہوتے ہیں امام حسین کے جذبے کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور کرسیوں کی کیا اوقات ہے یار، 5 سال کے بعد چھین لی جاتی ہے. آ جائیے آپ لوگ، نیچے آ جائیے، آ جائیں. بہت اچھے لوگ ہیں، اور جب اسلام کا چاہنے والا، اسلام کا ماننے والا وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ سے مکرتا نہیں ہے. ماشاءاللہ اچھے لوگ تھے، اور ایک اشارے پہ سمجھ گئے کہ واقعی اسلام نے بڑی قربانیاں دیکھی گئی ہیں، اور ہم بھی اپنے آپ کو اسلام کے خاطر قربان ہونا جانتے ہیں. بتا رہے ہیں لوگ. آ جائیے. کرسیوں کو میں رضاکار حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ کرسیاں ایک بھی نظر نہ آئے، کرسیاں ایک بھی یہاں پہ نظر نہ آئے. اتنی دور کرسیوں کو بھیج دیں کہ خواب میں بھی کرسیاں کبھی نظر نہ آئے. ہٹا دیجئے یہاں سے کرسیوں کو، ہٹا دیجئے، کیونکہ کرسی جو ہے بہت لالچی چیز ہوا کرتی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس کرسی آ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کرسیوں کو ہٹا دیجئے. بھیا آپ حضرات بھی اگر واقعی اپنے آپ کو حسینی مانتے ہیں تو آ جائیے، سامنے آ جائیے. بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ آواز دیں تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے. یہ امتحان صبر ہے ورنہ میرے حسین انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے، انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. ماشاءاللہ دیکھیں سارے لوگ سامنے آ گئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسہ آپ کا 100% کامیاب ہے. آئیے تیزی کے ساتھ میں شہنشاہ ترنم، شاعر خوشگلو، فنکار ترنم حضرت سعود عالم صاحب قبلہ کو آپ کی خوبصورت سماعتوں کے دسترخوان پہ سجا دوں. پورا مجمع محبتوں کے ساتھ نعرہ لگائیے اور استقبال کر لیجیے. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو اٹھا کے جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں بھیا، بیٹھ جائیں. بس جلسہ آپ ہی کے سپورٹ سے کامیاب ہونا ہے. اگر آپ نے تھوڑی سی محبتیں پیش کر دی جلسے کے حق میں تو انشاءاللہ آپ کے صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا اور جلسے کے صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا. اس لیے جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں ادب کے ساتھ، کیونکہ یہ ادب کی محفل ہے. پورا مجمع ایمانداری کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائے اور شہنشاہ ترنم حضرت اسرار عالم کا استقبال کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جمال طیبہ کانفرنس، نعرہ تکبیر. آئیے ملاقات کرتے ہیں حضرت سعود عالم سے، اور نبی کے نعت کے صرف 4 شعر ان سے ہم سماعت کر لیں تاکہ واقعی یہی سے ایک مزاج پیدا ہو جائے. میں گزارش کروں جناب سعود عالم سے تشریف لائے اس خیال کے ساتھ کہ مولا کی نوازش نہا کھلتی ہے، عزت میری پیشے قدسیاں کھلتی ہے. کہہ دو کہ ملک ہوش پر آباد رہے، مداح پیمبر کی زباں کھلتی ہے.